کیا ہے ملفوظات اعلی حضرت کے اندر موجود ہے۔ فیضان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 51 اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح بخاری کے اندر بھی اس واقعے کو درج فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ کلمہ جب نہیں پڑھا تھا، اس وقت آپ کو بت خانے میں لے گئے، چھوٹی عمر تھی، بت خانے میں لے گئے اور کیا کہا، والد صاحب نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذہ آلہتک الشم العلا فاسجد لہا۔ باپ نے بیٹے سے کہا اے ابو بکر، یہ تیرے بلند و بالا خدا ہیں، تو اپنے ان خداؤں کو سجدہ کر۔ یہ جو پتھر کے خدا بنے ہوئے ہیں ان کو سجدہ کر۔ بس یہ بات کہہ کر آپ کے والد محترم باہر آ گئے اور آپ بتوں کے پاس تھے۔ اب ہوا کیا، دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو عقل سلیم عطا کر رکھی تھی۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی آپ اس بت سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ جو پتھر کا بت بنا ہوا ہے اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو میرا سچا خدا ہے، اگر تو میرا سچا خدا ہے، انی جائع فاطعمنی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ وہ جو پتھر کا بنا ہوا جھوٹا خدا ہے، آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے، تو میں سمجھ جاؤں گا تو سچا خدا ہے، میں تجھے سجدہ بھی کروں گا۔ اب وہ پتھر کا بنا ہوا بت تھا، وہ کیا بولتا؟ پھر آپ نے فرمایا انی عاری فاکسنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو مجھے لباس عطا کر۔ وہ بت خاموش رہا۔ پھر آپ نے فرمایا نہ تو مجھے کھانا دے سکتا ہے، نہ تو مجھے لباس دے سکتا ہے۔ پھر آپ نے اس جھوٹے خدا کو دھمکی دی۔ اب دھمکی کیا دی؟ فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، پتھر اٹھایا اور بت کی طرف اشارہ کیا، کہا اگر تو سچا خدا ہے تو میں یہ پتھر تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے، اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے، میں یہ تجھے پتھر مارتا ہوں، اگر تو سچا خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اب وہ جھوٹا خدا تھا، پتھر کا بنا ہوا، اس بدبخت نے کیا بولنا تھا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصہ آیا کہ نہ تو روٹی دیتا ہے، نہ تو لباس دیتا ہے، نہ تو بولتا ہے کہ مجھ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو آپ نے وہ پتھر اٹھا کر زور سے اس بت کے اوپر مارا۔ جب اس بت کو پتھر مارا، وہ منہ کے بل نیچے گرا، آواز پیدا ہوئی، تو والد محترم دوڑ کر آ گئے۔ کیا دیکھا کہ وہ بت جو تھا خدا تھا، وہ منہ کے بل گرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! غصہ آیا۔ جب غصہ آیا تو بیٹے کو کان سے پکڑا اور ماں کے پاس لے آیا اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ اس نے ہمارے خدا کو پتھر مار کر نیچے گرا دیا ہے۔ اب سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا۔ جب والدہ کے پاس والد محترم یہ خبر لے کر آئے کہ اس نے جھوٹے خدا کو پتھر مارا ہے اور نیچے گرا دیا ہے، توہین کی ہے، جب ماں نے یہ سنا تو ماں نے کہا ابو قحافہ غصہ نہ کرو، بات کچھ اور ہی ہے، غصہ نہ کرو، بات کچھ اور ہی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، فرمایا کہ جب یہ بچہ ابو بکر میرے پیٹ سے باہر تشریف لایا تھا، جب اس کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میرے کانوں میں ایک آواز آئی تھی۔ جب یہ پیدا ہوا، بارگاہ خداوند سے میرے کانوں میں آواز آئی تھی۔ آواز کیا تھی؟ ابشری بالولد العتیق، اے عتیق کی ماں۔ یہ ابو بکر صدیق کا ایک نام ہے عتیق، عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من عتیق من النار فلینظر الی ابو بکر۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر کسی جنتی بندے کی زیارت کرے، فلینظر الی ابی بکر، وہ میرے یار ابو بکر صدیق کی زیارت کرے، وہ میرے محبوب یار کی زیارت کر لے۔ فرمایا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا
ابشری بالولد العتیقی، رب کی بارگاہ سے مجھے اس کی ولادت کی خوشخبری آئی تھی۔ کہا ابو بکر کی ماں، اے عتیق کی ماں، ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے دوست مجھے مبارکباد دیں۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، ماں باپ مبارکباد دیتے ہیں، مگر قربان جاؤں نبی کے یار پر جب اس دنیا پر تشریف لاتا ہے، نبی کا یار پیدا ہوتا ہے، ولادت ابو بکر صدیق ہوتی ہے، تو آپ کی ماں باپ کو جس رب نے بشارت دی اسے کائنات کا خدا کہا جاتا ہے، اسے کائنات کا رب کہا جاتا ہے۔ کہا ہے عتیق کی ماں، ابو بکر کی ماں، تیرا رب تجھے ابو بکر کی ولادت پر خوشخبری دے رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو قحافہ، ایک تو مجھے بشارت ملی، اور دوسری بات یہ ہے اسمہ فی السماء صدیق، رب کی بارگاہ سے مجھے یہ آواز آئی تھی، کہا اے ابو بکر کی ماں، اے عتیق کی ماں، ہر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، کسی کا کوئی نام رکھتا ہے، کسی کا کوئی نام رکھتا ہے، مگر دیکھ تیری گود میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ اس کے رب نے آسمانوں کی بلندیوں میں اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں اس کا نام کیا ہے؟ صدیق رکھ دیا ہے۔ اور اگلی جو لائن ہے وہ تو ویسے ہی جان قربان کر دینے والی ہے۔ فرمایا کہ آواز آئی مجھے، اے عتیق کی ماں، آسمانوں میں اس بچے کا نام صدیق ہے۔ اور دوسری خوشخبری یہ تھی لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب و رفیق، فرمایا اے عتیق کی ماں، ہم تجھے بشارت دے رہے ہیں، یہ تیری گود میں آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، آسمانوں کے اندر اس کا نام صدیق ہوگا، اور اس کائنات کے اندر رب کا جو محبوب ہے، رب کا جو یار ہے، جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو اس دنیا کے اندر بھی، عالم ارواح کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی، عالم محشر کے اندر بھی، جنت کے اندر بھی، خدا نے تیرے اس بیٹے کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا صحابی بھی بنا دیا ہے، محمد کا یار بھی بنا دیا ہے۔